فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ جب کسی کام کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو توکل کرنے والے ہیں ان کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، ان کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس آیت میں اس سے پہلے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ اپنے دوست احباب صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کریں، مشورہ بھی کیا کریں کہ مشورے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب آگے فرمایا جب آپ مشورہ کر لیں نا دوست احباب سے، صحابہ کرام سے، جب آپ نے کسی چیز میں مشورہ کر لیا، تو اب جب مشورہ کر لیا اور اس مشورے میں کسی ایک طرف کو فیصلہ لگ گیا، تو بس جب آپ کسی کام کا پھر عزم کر لیں تو پھر اب پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اب اللہ پر توکل کریں، اب اللہ پر توکل کریں۔ آپ نے جو ظاہری لوازمات ہیں ان کو پورا کر لیا، اب آپ اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اب جو توکل کرنے والے لوگ ہیں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے وہ میرے محبوب ہیں، ان کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی جب آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیں اور کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اس مشورے پر توکل نہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ مشورہ تو ایک ظاہری حجت آپ نے پوری کر لی، جو حکم ہے لازمی وہ ظاہر پر وہ آپ نے پورا کر لیا، اب توکل اس مشورے پر نہیں کرنا، توکل اللہ پر کرنا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اس کام سے رجوع نہ کریں۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ، مثلا جنگ احد میں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند بزرگ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں سے جنگ کی جائے، شہر کے اندر رہ کر دشمنوں سے جنگ کی جائے۔ مگر بعض مسلمانوں کی یا بعض نوجوانوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں، جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے تھی؟ اندر رہ کر، مگر مشورہ کیا جا رہا تھا، اور حضور مشورے پر جو مشورہ کرتے تھے پھر حضور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو بعض نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں دشمنوں کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کرنا چاہیے، ہم نے شہر کے اندر رہ کر نہیں لڑنا۔ اور بعض مسلمانوں نے بھی اس کی تائید میں کہا کہ نہیں، ہمیں شہر کے اندر نہیں، ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔
تو پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئی ہیں یا حج کرنے گئی ہیں کہ پھر مقام احد کے اوپر وہ جنگ جون سی ہے، غزوہ احد، یہ وہاں پر یہ جنگ کی گئی جون سی ہے۔ اچھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، شہر کے اندر رہ کر کافروں سے جنگ کی جائے، لیکن بعض نوجوان مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا، ان کی رائے کو قبول کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہہ رہی ہو۔ اور جمعے کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور آپ ہتھیار پہن کر تشریف لے آئے کہ چلو اب جنگ کے لیے چلتے ہیں۔ اب اس دوران ظاہر ہے آپس میں مشورے تو ہو ہی رہے تھے، آپ سرکار تو گھر گئے اور ہتھیار باندھ کر آ گئے، ہتھیار پہن کر آ گئے۔ اس دوران ہو سکتا ہے ان نوجوانوں نے مشورہ کیا ہو، اب ان کو ندامت ہوئی ہو کہ نہیں، جو بزرگ مسلمان، جو بزرگ صحابہ کرام مشورہ دے رہے تھے، بلکہ خود تاجدار کائنات جو مشورہ دے رہے تھے کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، تو پھر اب ہمیں شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ تو وہ جو نوجوان ہیں، نوجوان صحابہ کرام، اب انہیں ندامت ہوئی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور بزرگ صحابہ کرام کی ہم نے بات نہیں مانی۔ تو انہوں نے آپ سے معذرت کی اور عرض کی کہ اپنی ہی رائے سے رجوع کر لیا جائے جو آپ نے رائے دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ جب نبی ہتھیار پہن لے تو بغیر جنگ کیے اس کے لیے ہتھیار اتارنا جائز نہیں۔ اب چونکہ ہتھیار اس نیت سے باندھ لیے گئے ہیں کہ نہیں، شہر سے باہر نکل کر ہی جنگ کرنی ہے، تو اب توکل مشورے پر نہیں ہے، توکل اللہ کے اوپر ہے، توکل اللہ کے اوپر ہے، توکل مشورے کے اوپر نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ چیز فرمائی گئی کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورے کے بعد اللہ پر توکل کر کے کسی کام کا عزم کر لیا ہے، تو اب اس سے رجوع نہ کریں، یہ آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، اب آپ اس سے رجوع نہ کریں، اب آپ وہ کام کر ڈالیں، اب آپ وہ کام کر ڈالیں۔ تو اصل چیز اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر کس پر توکل کریں؟ اللہ پر۔ مشورہ تو درمیان میں ایک سبب ہے، ایک کاز ہے، ایک موٹیو ہے، ایک ریزن ہے اس چیز کے لیے جس کو آپ کرنے جا رہی ہو۔ توکل اللہ کے اوپر اب آپ نے کرنا ہے، اب آپ اللہ کے اوپر توکل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور فاعل حقیقی نہیں، اللہ کے سوا، اور خلق ہو یا رزق ہو، پیدا کرنا ہو یا رزق کا کوئی معاملہ ہو، کسی کو کچھ دینا ہو یا کسی کو کچھ دینے سے روکنا ہو، کسی کو زندہ کرنا ہو یا کسی کو مارنا ہو، کسی کو غنی کرنا ہے تو کسی کو فقیر کرنا ہے، کسی کا فقر ہو، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب ایسی صورت ہو جائے تو پھر وہ اپنی ضرورتوں میں کسی غیر کی طرف دیکھے گا؟ پھر وہ کبھی کسی غیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔
اس کے دل میں اسی کا خوف ہوگا، اسی سے امید ہوگی، اسی پر بھروسہ ہوگا اور اسی پر اعتماد ہوگا۔ اسی کو توکل کہیں گے نا، کہ پھر آپ کو اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر یقین ہے، اسی پر امید ہے، اسی پر تمنا ہے، اسی پر اعتماد ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اصل فاعل حقیقی وہی ہے، اور باقی ساری کائنات اس کے مسخر یا اسی کے تابع ہے، اسی کے تابع۔ آسمان ہو یا زمین ہو، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، ان کو کون ہلا رہا ہے؟ ہوا، اللہ۔ چلو اگر کوئی کہے کہ ہوا ہلا رہی ہے تو ہوا کو کون ہلا رہا ہے؟ ہوا کو کون ہلا رہا ہے؟ ایک درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، زمین و آسمان کا ایک ذرہ اس کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آہا۔ تو خیر بعض بزرگوں نے، مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ سبزہ یا فصل یا باغ کی پیداوار جو ہے اس کے اوپر وہ اعتماد کرے سورج کی روشنی پر یا بارش کے پانی پر یا کھاد کے اوپر یا بارش کے پانی پر یا سورج کی روشنی پر یا ہواؤں کے اتار چڑھاؤ کے اوپر جو ایک ظاہر ہے، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس سورج کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ بادل کس نے بنائے ہیں؟ تو پانی کون برسا رہا ہے؟ وہ کھاد کے پیچھے جو بھی کازز یا ریزن جہاں سے وہ نکل کر آ رہی ہے، بن رہی ہے، تو اصل میں وہ فصل کا پکنا، باغ کا تیار ہونا بھی وہ اللہ ہی کے اوپر ہے۔ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اصل چیز کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نقطہ اگر اس کے اوپر جو قرآن اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے ہم سن رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے اللہ کی زبان سے یہ کلام سنا ہے؟ پھر کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کی زبان جو ہے وہ تو حدیث بھی ہے، تو پھر آپ قرآن اور حدیث میں فرق کیسے کریں گے؟ قرآن بھی ہمیں حضور کی زبان سے پہنچا اور حدیث بھی ہمیں حضور کی زبان سے پہنچی، تو پھر آپ اس میں فرق کیسے کریں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے معبود کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو کلام ان کی زبان سے نکلا، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے۔ تو یہ سارا اصل چیز یہ ہے۔ اچھا خیر، اگر یہ نقطہ انسان سمجھ جائے کہ ہر چیز کا فاعل حقیقی وہی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو آپ یقین جانیں۔ اچھا اس چیز کے اوپر کس کس کا ایمان ہے؟
ساروں کا، ساروں کا ایمان ہے نا. پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. آج میرے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے، اگر کل تک 10 لاکھ روپیہ نہ ہوا، یار پرسوں اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے وقت میرے اکاؤنٹ میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. میرے بچوں کا تھا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا انتظام. گھر کوئی اچھا، ابھی تو 5 مرلے کا ہے، کنال کا کیوں نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے کنال. رات دن بندہ پریشان، صبح سے لے کے شام تک مر جاتا ہے محنت کر کر کے. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو ہر قدم کے اوپر سچ بولتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، مگر پریشان ہیں. 5 مرلے کا گھر ہے یار، 10 مرلے کا ہونا چاہیے. 10 مرلے کا بھی کچھ نہیں بننا. میرے مرنے سے پہلے کنال کا ہونا چاہیے. اور اگر اللہ نے کنال کا بھی دے دیا، کنال کا کیوں ہے، 2 کنال کا کیوں نہیں؟ رات دن اسی پریشانی میں پریشان ہے انسان. کوئی بہت بڑا کاروبار، ریڈی کیوں ہے، دکان کیوں نہیں ہے، دکان کیوں ہے. کوئی بہت بڑا جنرل سٹور کیوں نہیں ہے، جنرل سٹور کیوں. کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور کیوں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ. کوئی مل کیوں نہیں ہے، فیکٹری کیوں نہیں. میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچوں کا انتظام تو ہو جائے. اچھا، آپ سب نے کہا اللہ کے اوپر توکل ہے. جس کو اللہ کے اوپر توکل کامل ہو، اس کی ساری پریشانیاں سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جو رزق اس نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ میرے سے کوئی لے ہی نہیں سکتا. وہ مل جانے آپ کو، وہ رزق کہیں پہ بھی نہیں جانا، کسی جگہ کی پر بھی. ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو پھر، اب یہ بھی بات ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اپنا سارا کچھ اس کے سپرد کر دے، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو کہیں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے لیے میں کافی ہوں، پھر اس کے لیے میں کافی ہوں. پھر اس کو اور کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے میں کافی ہوں. حدیث پاک سنیے آپ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو، جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے. ایک تو بندہ کہتا ہے میں اللہ پر توکل، مجھے اللہ کے پر پورا توکل ہے، میں اللہ کے پر بھروسہ کرتا ہوں. مگر اگر وہ سارا دن پریشان، یار پتہ نہیں کل کو کیا بننا ہے، میرے کاروبار کا، میری نوکری کا، میری شادی کا، میری فلاں چیز کا، میرے بچوں کا، میرے بچوں کی فیسوں کا، ان کے کھانے پی، ان کی رہائش کا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو توکل کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو اللہ پر توکل ہے ہی نہیں. اس کا توکل تو ہے ہی نہیں. اگر اس کو اللہ پر توکل ہے تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں چیز لکھ دی ہے وہ اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اس کو مل جانی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا
جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے اوپر کامل توکل کرو تو پھر تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے جب صبح نکلتے ہیں تو پیٹ بھر کر نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، پیٹ بھر کر۔ اگر تمہیں اللہ کے اوپر کامل یقین ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، خود جا کر اپنا انالیسس کریں، خود جا کر، یہ تو پھر کتاب اور قرآن کا انالیسس ہے، اب تو ہر چیز کا انالیسس، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہر طرح کی سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج تو آپ کے فیس سکیننگ سے آپ کا اینسیسٹری انالیسس کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر کہ آپ پیچھے سے کون سے آبا و اجداد کی اولاد بھی سی۔ آپ اپنا انالیسس خود کریں، آپ سوچیں کہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک آپ کتنی درجنوں قسم کی پریشانیوں کے اندر اور مبتلا رہتی ہیں۔ کہیں آپ کو کسی چیز کا غم، کبھی کہیں آپ کو دنیاوی غم، ایک تو غم اور تکلیف ہے دین، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ تو مبارک ہے۔ ایک ہے کل کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بس نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، اذانیں ہو رہی ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ بار بار حدیث سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اس کا اٹھنا کس گروپ میں ہوگا؟ فرعون، نمرود، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت کے اندر ہے اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، سارا دن پریشان ہے، بس کل کیا بنے گا۔ تو خود سے اپنا انالیسس کریں، آپ خود سے دیکھیں کہ آیا آپ کتنے پانی میں، آپ کا توکل کامل ہے؟ قطعاً بھی نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ ہاں مگر آپ لوگوں کے اندر ہی ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کا واقعی جو حقیقی توکل کی منزل پر قائم ہے، وہ ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین کامل چاہیے۔ دکان جاتی ہے بھاڑ میں جائے، اذان کا وقت ہو گیا نماز نہ جائے، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر ایسے توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ بس صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا پھر اس کے لیے اللہ ہی کافی، پھر اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پر چلے جائیں تو پھر مجھے بتائیں حضور داتا گنج بخش، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی اور بے شمار اللہ کے ولی جن سے، پھر بات بہت آگے چلی جائے گی۔ خیر، تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو جو صرف اللہ کی جو توکل کر لے، دکان جہاں مرضی، نوکری جہاں مرضی جاتی ہے چلی جائے،
نہیں نماز چھوڑنی، اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ میں نے نماز مرتا مر جاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو پورا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے خواب و خیال گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتا ہے۔ مگر جو ان پریشانیوں میں گم رہتا ہے، کسی طرح یہ کر لو وہ کر لو فلاں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دینے، زکوٰۃ نہیں دینی، جھوٹ بولنا ہے، پھر ہوتا کہ کسی کی دکان لٹ جاتی ہے، کسی کی فیکٹری بند ہو جاتی ہے، کسی کی فلانا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، رات دن اسی پریشانی کے اندر۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اللہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے سوا کوئی اور اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کے اور فضل کو روکنے والا نہیں۔ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر لکھا، اوراد فتحیہ شریف کے اندر بھی لکھا، روز تہجد کے وقت ہم پڑھتی ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا راد لما قضیت ولن ينفذ الجد منک الجد، کہ اے اللہ جس چیز کو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو تو عطا نہ فرمائے اس چیز کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو اب نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، حج کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کو چھوڑ دو، سچ بولنا چھوڑ دو، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جس کو وہ رزق دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا رزق وہ روک دینا چاہے، جس کو کچھ عطا کرنے سے، اس کو کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر مر جاؤ یہ سارے کام کر کر کے، بھلے نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، حج چھوڑو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی بھی، کیونکہ اللہ نے جو لکھ دیا آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمائی فاضل الجزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی صاحب نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سچ بول کر اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی روٹی روزی جو آپ کی وہ آپ کو مل جانی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ جھوٹ بول کر آپ اس روزی کو کما لو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزی کو جھوٹ بول کر کمانے کا جن سے۔ اچھا، اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت عمر فاروق فرماتی ہیں کہ پھر ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ خالی پیٹ، اور جب شام کو آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض محسن۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ آتا ہے نا، ایک دن آپ کی بارگاہ میں 3 پرندے ہدیتاً پیش کیے گئے، 3 پرندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندہ کھا لیا، 3 مرغیاں پیش کی گئیں، وہ بھی پرندے ہی ہیں، اور آپ کی خادمہ نے، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں، آپ کی خادمہ نے 2 پرندے چھپا کر رکھ دیے۔ صبح
آپ کی خادمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دونوں پرندے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر روز کا رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کوئی رزق نہ رکھنا، کوئی چیز نہ رکھنا۔ اللہ ہر روز کا رزق ہر روز کا رزق عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو حضور نے اگلے دن کے لیے وہ 2 پرندے رکھنے سے اپنی خادمہ کو منع کیا تھا، اور حضور یعنی بظاہر حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ ہر روز کا رزق عطا فرماتا ہے، ہر روز کا رزق اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اپنے خالق کی پہچان ہے نا؟ بتائیے، ہمیں اپنے خالق کی پہچان، اللہ ہمارا خالق، آپ کو اپنے رازق کی پہچان بھی ہے۔ رازق کی پہچان ہے آپ کو؟ اگر آپ کو اپنے رازق کی پہچان ہو جائے تو آپ کی 90% نہیں 100% پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ رازق کی پہچان نہیں ہے، رازق کی پہچان نہیں ہے، 100% پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑی کمال میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ سلطان العارفین، نقشبندیوں کے بادشاہ ہیں، سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے الحمدللہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بستام میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ایران کا ایک شہر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہاں قاری حضرات بھی ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، نعت خوان حضرات بھی ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، جیسے یہاں مختلف لوگ تشریف فرمائے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو آپ اصل میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ خود بھی بزرگ تھے نا، اس لیے بزرگوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ خود بھی بزرگ تھے، بزرگوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو ایک بزرگ کی تعریف کرنے لگ گئے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کی تعریف کرنے لگے، اور لوگوں کو بتانے لگے کہ بھی وہ جو بزرگ تھے وہ سالک بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے سالک، دوسرا کون ہوتا ہے؟ مجذوب۔ ایک مجلس میں نا ایک مولوی صاحب، ایک علامہ صاحب، ایک مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نا، اب یہ بس ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے، انہوں نے نا حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جن بزرگوں کی آپ اتنی تعریف فرما رہی ہیں، ان کی شان، بھئی جس بزرگ کی تعریف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، سوچیں وہ کیسے بزرگ ہوں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو ان بزرگوں میں سے ہیں جہاں حضور داتا گنج بخش بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ تو جن کی تعریف خواجہ بایزید بستامی، وہ کیسے بزرگ ہوں گے؟ اب ایک مولوی صاحب نا، وہ ان سے سنی نہ جائے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، انہوں نے نا ایک سوال کر دیا۔ ان کا حضرت ذرا یہ بتائیے، اتنی آپ جو تعریف فرما رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کے ولی تھے، وہ جو بزرگ تھے، سالک تھے، آپ فرما رہی ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟
ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ مثلا اگر سارا دن 5 وقت کی نماز پڑھ لی، 5 تسبیحاں درود شریف کی بھی پڑھ لی، اوراد و وظائف بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، اوابین بھی پڑھ لی، اشراق کے نوافل بھی پڑھ لی، آدھا دن درس قرآن میں گزر گیا، آدھا دن درس حدیث میں گزر گیا، پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے اور تبلیغ دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جلانے میں یعنی سر، تو پھر ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھاتے کہاں سے تھی؟ کماتے کہاں سے تھی؟ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولوی صاحب کو دیکھا، انہوں نے کہا بڑا کمال جواب دیا، انہوں نے کہا جب با یزید کو ان بزرگوں کی خالق کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب با یزید کو ان بزرگوں کے خالق کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر با یزید ان بزرگوں سے اتنا بیہودہ سوال کیوں کرتا یا کیوں پوچھتا کہ آپ کا رازق کون ہے؟ ان کے رازق کے متعلق با یزید شبہ کر لیتا۔ یعنی جب میرے علم میں ہے کہ میرا خالق بھی وہی ہے جو ان کا خالق ہے، تو جب خالق وہی ہے تو پھر رازق بھی وہی ہے۔ تو آپ نے ان علامہ صاحب کو جواب دیا، مولوی صاحب کو، انہوں نے کہا تو پھر میں اس بزرگ سے یہ بیہودہ سوال کیوں کرتا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا رازق کون ہے؟ تو کتابوں میں لکھا وہ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اٹھ کر چلے گئے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک اور بندے نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کر دیا، وہ ڈائریکٹ انہی سے کر دیا، کہنے لگا حضرت ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ تو ہر وقت ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش عاجزی اور انکساری دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی، ہے دوست سن، میرا پالنے والا وہ ہے، میرا رب اور میرا مولا وہ ہے جو کتے اور خنزیر کو بھی روزی دیتا ہے، تو جو میرا رب کتے اور خنزیر کو روزی دیتا ہے وہ بایزید کو روزی نہیں دے گا، وہ بایزید کو روزی نہیں دے گا۔ ایک مسجد میں آپ نے ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، کہیں سفر میں تھے، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی، مولوی صاحب کو پتہ چلا حضرت بایزید بستامی آئے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے ان سے ایک سوال کر دیا، ان کا حضرت آپ تو 24 گھنٹے ہم نے سنے بس فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر فائز تھے، پھر آپ کی روٹی روزی کا آپ کیسے ذریعہ معاش، آپ کو رزق کا آپ کیا بندوبست کرتی ہیں روٹی روزی کا؟ آپ مریدوں کو فرمانے لگے اٹھو پہلے اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اس مولوی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوئی۔ جو رزق دینے والے اور روزی دینے والے کی پہچان نہیں رکھتا اور پوچھتا ہے کہ تمہیں روزی دینے والا کون ہے اور تمہیں روزی کہاں سے ملتی ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی، نماز دوبارہ پڑھو بیٹھ کر۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے اوپر توکل کامل ہو جائے گا نا تو پھر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جب آپ کا اللہ کے اوپر توکل کامل ہو جائے گا نا، رزق کے متعلق، اولاد کے متعلق، مغفرت کے متعلق، اس کی رحمت کے متعلق، عزت کے متعلق، تو پھر وہ تمام چیزیں
پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، بس پھر میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں، پھر صرف میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تو یہ ایسے نہیں فرمایا گیا قرآن کے اندر کہ جو توکل کرنے والی ہیں ان کو وہ اللہ کے محبوب ہیں، جو توکل کرنے والی ہیں اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے وہ اتنی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فیزیبلٹیز نہیں بناتے ہوں گے، وہ ان کو فیزیبلٹیز بنانے والے، بزنس فیزیبلٹیز، میں نے ان کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج دیکھا، اور جو فقط اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھلے وہ 2 وقت کی روٹی کا بھی کاروبار یا سلسلہ چلاتے رہے، تو میں نے ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی کو نہیں دیکھا۔ اچھا خیر، یہ تو ایک بات تھی توکل کی، توکل۔ اچھا اب ایک بات اور بھی ہے، اب ہم اس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، کلوز کرنے، مگر کلوز کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں سبحان اللہ کہ خدا نہ خواستہ اب کوئی، کیونکہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند موجود ہے، میں تو ایک نالائق سا، ناقص سا، بے علم سا بندہ ہوں، آپ تو پڑھے لکھے سمجھدار دنیا شناس لوگ ہیں، آپ لوگ جنسی ہیں، کہ اب توکل کا کوئی یہ معنی نہ لے لے کہ جیسے یہ ہمارے دوست، ان کی دکان ہے کپڑے کی، ان کی دکان ہے کریانے کی، اور ان کی دکان ہے بجلی سٹور کی، ان کی نوکری ہے یہیں کہیں، ان کی نوکری ہے وہاں کہیں، یا جس کی ان کی نوکری وہ ایک فارماسسٹ کی دکان پر، یہ حضرت جنسی ہیں اسکول کے اندر، وہ فلانی جگہ پر۔ توکل یہ ہے بس، سبحان اللہ صبح جا کر اپنی دکانیں بند، نوکری ریزائن دے دو، یہ توکل ہے بس۔ اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، یہ توکل ہے۔ سنیں اب آگے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سبحان اللہ سفر کے لیے، جب کہیں سفر کے لیے نکلو تو زاد راہ لو، سو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ بھی ہے، تقویٰ ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ یمن والے جب حج پر جایا کرتے تھے تو زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ آپ لوگوں میں سے بھی تو کتنے لوگ حج پر گئے ہیں نا، تو جب آپ عمرے یا حج پر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کوئی کپڑا ساتھ نہیں لے کے جاتے، کوئی پیسے ساتھ نہیں لے کے جاتے، بتائیے پیسے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یمن والے جب سفر کے لیے، جب حج پر جایا کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں، توکل، ہم نے ساتھ نہ کوئی کپڑا لے کے جانا ہے نہ کوئی پیسہ لے کے جانا ہے، ہم نے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تو حالت ہوتی تھی غیر، کپڑے پھٹ جاتے تھے، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، اور بھوک سے برا حال، اور کرتے کیا تھے، اب مکہ مکرمہ میں جا کر نمازیں پڑھنی ہوتی تھیں، عمرے کرنے ہوتے تھے، طواف کرنے ہوتے تھے، کرتے کیا تھے، اب نہ طواف کا پتہ نہ نمازوں کا پتہ، اب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے لوگوں سے، لاؤ یار ہمیں کوئی روٹی سے، بھوک سے مر رہے ہیں، 2 روٹیاں لے دو، 5 روٹیاں لے دو،
کوئی کپڑا لے دو، مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سفر کے لیے زاد راہ لو، توکل یہ نہیں ہے۔ اب اس کے کمپیریٹیولی پیرلل جو اس کی دوسری چیز ہے کہ کہیں توکل کے آپ غلط معنی نہ سمجھ لیں کہ توکل ہے کیا چیز، قرآن اور حدیث کی اصل روح کیا ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسے نہ جایا کرو حج کرنے کے لیے، زاد راہ ساتھ لیا کرو۔ توکل کا بات کرتے ہو اور وہاں جا کے لوگوں کے آگے فقیروں کی طرح پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہو کہ 2 وقت کی روٹی لے دو، کپڑا لے دو، ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں؟ حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتی ہیں کہ اعراب نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جایا کریں تو دوا نہ کیا کریں، کیوں؟ توکل کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کو چھوڑ کر ہر بیماری کی دوا بنائی ہے۔ اللہ نے ایک بیماری کو چھوڑ کر ہر بیماری کی دوا بنائی ہے۔ تو یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کو چھوڑ کر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے جس کی دوا نہیں بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا وہ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا، بڑھاپے کی دوائی نہیں ہے، باقی ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم دوا نہ کیا کریں، یعنی ہم توکل کر لیا کرو، دوا کیا کرو، دوا لیا کرو۔ اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، صرف بڑھاپے کی دوا نہیں بنائی، باقی ہر چیز کی دوا موجود ہے۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ہم جس دوائی سے علاج کرتے ہیں، جو میڈیسن ہم لیتے ہیں، اور جن اوراد و وظائف سے ہم دم کرتے ہیں، اور جس آڑ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا اس میں کوئی چیز اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ یعنی ہمیں دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں، جو اس نے لکھا ہے ہونا تو وہی ہے، اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس کی تقدیر کے اوپر ہی توکل کرتے ہوئے اسی بات کے اوپر یقین رکھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں بھی یہ اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں۔ یہ جو اسباب بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے روٹی روزی کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو پھر پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے نا۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ جب نکلتے ہیں تو بھوکے جب آتے ہیں تو ان کے پیٹ خدا بھر دیتا ہے۔ تو نکلنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کازز ہیں یا موٹیوز ہیں یا ریزنز ہیں، وہ جو اسباب جس کو آپ اسباب کہتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ ان اسباب کو بروئے کار لانا ہے اور پھر سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہے، تو یہ توکل ہے، یہ کامل اللہ پر یقین ہے۔ یہ نہیں کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، وہ قادر ہے، وہ آپ کو گھر میں بھی رزق دے سکتا ہے۔ نہیں، آپ کو صبح نکلنا ہے اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے بتائیں، جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان میں سید المتوکلین، جو متوکل کرنے والوں کے بادشاہ اور سردار ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اور ہوگا؟ توکل کے سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز کوئی آپ کے علاوہ؟ مگر اگر آپ سے زیادہ کوئی توکل کرنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جب جنگ احد میں نکلے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں،
آپ نہ پہنتے دو زریں. آپ نے اپنے سر اقدس کے اوپر خود پہنا ہوا تھا, آپ خود نہ پہنتے. تو توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے. توکل یہ کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کے لیے اسباب بنائیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پھر اللہ کے اوپر ساری گیم چھوڑ دی جائے. تو پھر اگر آپ اس مرتبے اور مقام کو طے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے وہ کچھ عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا, جہاں آپ کی سوچ سمجھ بھی نہیں جا سکتی. جی اسی طرح مثلا کھانے پینے اور دیگر چیزوں کو جمع کرنا, ابھی بات ہو رہی تھی نا جون سی کھانے پینے. ایک ہے وہ دیکھیں, ایک بات ہے تقوی کی, مگر ایک ہے فتویٰ. فتویٰ بھی سمجھ لینا چاہیے. اب کو یہی نہ ہو کہ جی جناب حاجی صاحب آپ نے فریج اپنا سارا بھرا ہوا ہے جون سے, تو یہ تو پھر آپ کو فوراً جون سے سارا خرچ کر دینا چاہیے فریج آج صبح سے پہلے جون سے. تو ایسا نہیں, ایسا نہیں. کھانے پینے اور دیگر چیزوں کو ذخیرہ کر لینا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں. بعض احادیث میں آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچا کر نہ رکھو. اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اس زمانے تک کے لیے تھا جب مسلمانوں کے اوپر تنگی تھی. مگر ایک بات پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات فتویٰ ہے اور دوسرا تقویٰ ہے. ہم عام لوگ فتوے پر چلتے ہیں, خاص الخاص لوگ تقوی کے پر چلتے ہیں. تو جب فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی اور مسلمان خوشحال ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے کی اجازت دے دی. ایک امام بخاری نے حضرت بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ آپ اس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے زیادہ دن قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ صرف اس سال فرمایا تھا جس سال لوگ بھوکے تھے, لوگوں کے اندر تنگی تھی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے تاکہ لوگ تقسیم کر دیں, تو جو لوگ بھوکے ہیں وہ بھی کھا لیں. اس لیے تو آپ نے یہ چاہا کہ غنی فقیر کو کھلا دے. تو پھر اب آج کیا ہوتا ہے, قربانی کا گوشت جو ان سے پائے آپ نے سنبھالی ہوتی ہیں فریج کے اندر, فریزر کے اندر پائے سنبھالی ہوتی ہیں, مہینے بعد نکال کر بھون کر پائے کھا رہی ہوتی ہیں. خیر اس حدیث میں پھر یہ بھی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں مگر اب حضور نے یہ حکم تب فرمایا تھا, مگر اب ہم پائے جو سی نا پائے ان کو ہم سنبھال کر رکھ دیتی ہیں اور 15 دن کے بعد کھا لیتی ہیں, 15 دن کے بعد کھاتی ہیں. اسی طرح اور بھی تو اس طرح بے شمار احادیث ہیں. تو ان احادیث سے واضح یہ ہو گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنا اور مستقبل کے لیے ان کو سنبھالنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم بھی پڑھیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھیں, اور پھر قرآن کے بھی صرف ظاہر کو نہ پڑھیں اور حدیث کے بھی صرف ظاہر کو نہ پڑھیں. ان کی جو بزرگوں نے یا ائمہ نے یا علماء نے جو اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں یا ٹرانسلیشنز کی ہیں ان کے ساتھ اس کو پڑھیں, تو پھر اصل حقیقت تک آپ پہنچیں گے. ورنہ ظاہر کو پڑھ کر بعض اوقات بندہ غلطی کر سکتا ہے, بعض اوقات بندہ غلطی کر سکتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ صبح جا کر اپنی نوکری سے وہ ریزگنیشن دے دیں اور آپ فارغ ہو جائیں, اپنی دکان بند کر دیں کہ بس میں توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا ہوں, اب تو مجھے ہر چیز ایسی مل جانی ہے جن سی. اگر ایسے ملنی ہوتی تو پھر حضرت ایوب
امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کی چوٹی سے ایک آدمی کو اترتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہے، کاش اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی، یعنی وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتل کر دیا جاتا، کاش اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا کیا وہی شخص اللہ کے راستے میں جو اس کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کیا صرف وہی شخص اللہ کے، تم صرف اسی کو اللہ کے راستے میں سمجھتے ہو جو اللہ کے راستے میں جنگ کے اندر یا کسی غزوے میں قتل کر دیا جائے؟ سمجھانے کا مقصد یہ تھا حضور کا۔ پھر فرمایا، حضور نے صحابہ کرام کو سمجھایا، حضور نے فرمایا صرف وہ شخص نہیں ہے اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، نہیں، صحابہ کرام کی بات کو سن کر حضور نے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے روکنے کے لیے، وہ شخص رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے رزق حلال کی تلاش میں، سن لو وہ شخص بھی اللہ ہی کے راستے میں، وہ شخص بھی اللہ ہی کے راستے میں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، مگر رزق حلال، یہ نہ ہو کہ اذان ہو رہی ہے تو نماز کا نہیں پتہ، رشوت لی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو پھر وہ رزق حلال نہیں ہے، پھر وہ رزق حلال نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے یعنی بیوی بچوں کے رزق کے لیے صبح نکلتا ہے اور رزق حلال، ایک جھوٹ نہیں بولتا، کوئی رشوت نہیں لیتا، کوئی سود نہیں لیتا، نہ دیتا، وہ شخص بھی اللہ کے راستے میں، حضور نے صحابہ، اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال، رزق حلال کی طلب میں نکلے، حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ ہاں، وہ شخص جو صبح نکلتا ہے، یہ بھی مال کمانے کے لیے نکلا، وہ بھی مال کمانے کے لیے نکلا ہے، جو سارا دن اپنی زبان پر ایک جھوٹ نہیں لے کر آتا، رشوت کا 1 روپے کو توجہ نہیں دیتا، نہ کہیں رشوت دیتا ہے، نہ حرام کھاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، عین رزق حلال۔ ایک اور شخص ہے، وہ بھی نکلا ہے، مگر وہ مال کی کثرت کی طلب میں نکلے، مال کی کہ میرے مال میں آج اگر 1,00,000 روپیہ تو کل کو 10 لاکھ روپیہ ہو جائے، وہ صرف مال کی طلب میں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ان سے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے میں ہے، وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ شیطان کے راستے میں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو کوشش کرنے والے کی جو مثال ہے، جو ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے وہ صبح نکلتا، آپ مجھے بتائیں جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مرتبہ ہے؟ اگر آپ وہ احادیث پڑھ لینا، درجنوں سینکڑوں احادیث ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، جو فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ایک شہید کا جب پہلا قطرہ نکلتا ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والوں کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو اگر آپ لوگ صرف وہ احادیث پڑھ لیں تو آپ ہر دعا کے اندر یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں
موت عطا فرما, اپنے راستے میں مرنا عطا فرما, ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اللہ کے راستے میں, جو شخص اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کے لیے رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے, رزق حلال کے لیے, اس شخص کا جو عمل ہے نا, اس شخص کا جو عمل, اس کا عمل ایسا ہے کہ کسی اور عمل میں اتنی فضیلت ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے. جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے صبح نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے فقط رزق حلال کمانے کے لیے, فقط رزق حلال کمانے کے لیے. اور رزق حلال اگر آپ کے پیٹ کے اندر ہے, رزق حلال, حرام کا ایک لقمہ کہ جس پر شبہ بھی ہو آپ کے پیٹ میں نہ ہو, تو آپ خود جا کر اپنا انالیسس کر لیں. حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ سے جس نے جو بھی مانگا اس نے وہی پا لیا. واہ, کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, جو مانگنا چاہو وہی مل جائے گا, وہی مل جائے گا. کوئی صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے میری آنکھیں, ان کو آنکھیں مل جاتی تھیں. کوئی صحابی آتے تھے وہ کہتے تھے اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ جیسے آپ نے دنیا میں مجھے اپنے قریب رکھا ہے, پتہ نہیں آپ کون سی جنت میں اور اس جنت کے کس مقام پر ہوں گے. یا رسول اللہ آپ مجھے ابھی خوشخبری سنا دیں, آپ مجھے وہاں پر بھی اپنی قریب ہی رکھ لیجئے گا. جو مانگنے آتا تھا اس کو حضور کی بارگاہ سے وہ مل جاتا تھا. تو حضرت سعد بن ابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, آپ دعا فرما دیں. یعنی مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس شخص کو جو دعا کرے اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ تو عمرہ کرنے جاتے ہیں نا, تو اچھا ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر نا جب خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے بس, اور پھر جو مانگنا یہ بھی مانگ لو وہ بھی مانگ لو, نظر جب کہنے سے پہلے جو مانگ لیا وہ مل جا رہا ہے, اور کوئی چیز چھوڑتے نہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑتے, ایسا ہے یا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے اور پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑتی تھی تو فرماتے تھے یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے, میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے تیری بارگاہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ مجھے مستجاب الدعوات. حضور نے فرمایا سعد میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو مستجاب الدعوات, جہاں میں تجھے وہ طریقہ بتا دوں کہ تم جو دعا مانگو گی فوراً قبول ہو جائے گی. اور حضرت سعد کے دروازے پر اجل صحابہ کرام آتے تھے دعا کی قبولیت کے لیے. فرمایا سعد جس لقمے کے اوپر حرام کا شبہ بھی ہو اپنے پیٹ میں نہ جانے دینا,
جو دعا مانگو گی وہ قبول ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی دعا۔ سبحان اللہ۔ اور اس مرتبے پر اسی لیے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں دوڑتے ہیں دعا کے لیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ خود اپنا انالیسس کریں، آپ رزق حلال کماتی ہیں، این رزق حلال ہے، جو بندہ رزق حلال کمانے والا ہے اس کی تو دعا رات دن نہیں ہوتی، اس کا وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ شان پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی، حضور کی محبوب جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے حضور بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے۔ یا فرماتے تھے نبیاں دے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگدے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں، دیوانے نہیں او دانے نے، دیوانے نہیں او دانے نے، جڑ در ولیاں دے جاندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے۔